تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا۔ اب یہ بھی ایک بڑی ٹپیکل چیز ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر جو ہے وہ آزادی دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، پرسیکیوشن ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، تو جو سیانے ہوتے ہیں بڑے، وہ آ کر اسے کوستے ہیں، وہ مرواتا تو سانو، وہ غلام سے تے کیڑی جان پہ نکلتی تھی ساڈی، روٹی تے لب رہی سی نا، وڈا ہے آزادی دلان والا، لے اور لے چھوڑ چپو۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوسنا شروع کر دیا کہ واہ جی واہ، تیرے آن تو پہلے بھی سانو اذیت آئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اب جب آ گئے اور تحریک چلائی تو پھر ان کے نوجوان جو ہے وہ قتل ہونے شروع ہو گئے۔ تو نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، ہمیں ایذا دی گئی اس سے پہلے کہ تم آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور اس کے بعد کہ تم ہمارے پاس آئے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام کہ کیا عجب ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہیں جانچے کہ تم کیسا پرفارم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور یقیناً مبتلا میں رکھا ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک، قحط میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پیداوار کی کمی میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب ان پر خوشحالی آ جاتی، قالوا، کہتے، لنا هذه، تو ہمارا حق تھا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور پھر ان پر تنگی آتی، برائی آتی، مصیبت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کو منسوب کر دیتے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں پر۔ الا انما طائرهم عند اللہ، جواب دیا گیا یقیناً بدبختی تو اللہ کے پاس ہوتی ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، ان میں سے اکثر اور کہنے لگے خواہ کیسی ہی لے آؤ تم ہمارے پاس کوئی نشانی تاکہ تم ہمیں مسحور کر دو، جادو زدہ کر دو۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم پھر بھی تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، پھر ہم نے بھیجے ان پر عذاب، طوفانوں کی شکل میں، ٹڈیوں کا عذاب اور سسریوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، خون کی صورت میں عذاب، اور یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ ہوتا کیا تھا، ایک عذاب جو ہے وہ خون کا عذاب ہے، تو کوئی شخص کمرے میں داخل ہونا لگتا تو آگے خون پڑا ہوا ہوتا، وہ بستر پر لیٹنے لگا تو بستر پر خون ہوتا، کوئی برتن اٹھاتا تو وہاں خون پڑا ہوا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو آپ کس اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح پھر چچڑیوں کا عذاب، ہر جگہ کیا جوئیں جوئیں ہیں، چچڑیاں ہیں۔ پھر مینڈکوں کا عذاب، یعنی کبھی برسات کے موسم میں مینڈک جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں اور کبھی چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں تو عجیب انسان کو کراہت سی آتی ہے۔ وہاں کیا تھا، چلتے ہوئے آگے مینڈک آ گیا، داخل ہونے لگے آگے مینڈک آ گیا، بستر پر لیٹنے لگے مینڈک آ گیا، دیکھتے کہ ڈھکنا اٹھایا تو مینڈک ہے اس کے اندر۔ تو یہ سب عذاب تھے۔ اب عذاب تھے تو ہوتا کیا تھا، آیات مفصلات، یہ سب الگ الگ نشانیاں دکھائیں، فاستکبروا، پھر بھی وہ سرکشی ہی پر قائم رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا، واقع ہوتا، قالوا یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ادعو لنا ربک، ذرا ہمارے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرنا، پکار اس کو، بما عہد عندک، جیسے اس منصب کی بنا پر جو تیرے پاس ہے اس کی طرف سے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے اس مصیبت کو ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تجھ پر اعتماد کریں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن جب ہم ان سے وہ مصیبت ٹال دیتے، الی اجل ہم بالغوہ، اس وقت مقرر تک جو ان کے لیے جس تک ان کو بہرحال پہنچنا تھا، اذا ہم ینکثون، تو پھر اپنا وعدہ، اپنا عہد توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم،
اور ہم نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بے پرواہی برتتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھ دیے گئے تھے، اوپریس کیے گئے تھے زمین میں، اور بنا دیا ہم نے ان کو وارث مشرق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس کو ہم نے برکت والا بنایا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک الحسنی، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ خیر کا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ساتھ، بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور وہ سب کچھ جو وہ بنایا کرتے تھے، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور فرعون اور اس کی قوم جو بنایا کرتے تھے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور وہ بھی جو وہ بیلوں پر چڑھایا کرتے تھے، یعنی انگوروں کے باغ۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو سمندر۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے چند بتوں کو پوجتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دو نا جیسے ان کے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، قال انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر، صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی برباد ہونے والے ہیں، وما ہم فیہ، اور جس کو کام میں یہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تباہ ہونے والا ہے، وباطل ما کانوا یعملون، اور سراسر باطل ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، مزید حضرت موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا تم تلاش کرتے ہو کوئی اور الہ، وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب نجات دلائی ہم نے تم کو آل فرعون سے جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور ہم نے ملاقات کا وقت مقرر کیا موسیٰ کے ساتھ 30 راتیں، واتممناها بعشر، اور اس میں ہم نے 10 ایڈ کر کے، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہو گئی پورے 40 راتوں کے لیے، جسے ہم محاورے میں کہیں 40 دن کی۔ وقال موسیٰ لأخیہ، جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون سے، اخلفنی فی قومی، مجھے میرے سکسیسر بننا میری قوم میں، واصلح، اور اصلاح کرتے رہنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور مفسدوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، پھر جب موسیٰ آئے ہمارے مقرر کردہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال ربی ارینی انظر الیک، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب انہیں افاقہ ہوا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں پہل کرتا ہوں۔ بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ بغیر دیکھے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے لوگوں میں سے اپنی پیغمبری کے لیے اور تیرے ساتھ کلام کرنے کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، تو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں یعنی تورات، اس کو مضبوطی سے تھامنا، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں شامل ہونا۔ وکتبنا لہ فی الالواح، یعنی قرآن مجید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر براہ راست نازل ہوا، کہ اپنے قلب سے پڑھ کر آپ نے صحابہ کرام کے سامنے اس کو تلاوت کیا، اور پھر صحابہ کرام نے آگے تلاوت کیا، اور یہ درجہ بجا ہم تک پہنچا۔ لیکن تورات جو تھی یہ تختیوں کی شکل میں تھی، جن پر باقاعدہ جیسے
وہ نابینا لوگوں کے وہ ریزڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس طرح وہ ابھری ہوئی سارے الفاظ جو تھے ان تختیوں کے اوپر تھے، اس شکل میں یہ وہ تختیاں تھیں۔ تو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ عمل کریں اس کی اچھی باتوں پر۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، پھر پھیر دوں گا میں اپنی نشانیوں کی طرف سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین پر، یعنی تکبر کرتے ہیں نا حق، جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، پھر وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں گے، لا یؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اس کو نہیں اپنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، جبکہ کوئی گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، تو وہ اس کو اپنی پریکٹس بنائیں گے، اس پر چلیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، ایسا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے بے پرواہی برتے تھے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، تو کیا انہیں جو سزا ملے گی، عذاب ملے گا، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوگی، ان کی کرتوتوں کا نتیجہ نہیں ہوگا۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ حلییہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں پتلا بنایا بچھڑے کا کہ جس میں سے ایک خاص آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں گائیڈ کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو معبود بنایا اور بہت ہی ظلم ڈھایا۔ ولما سقط فی ایدیہم، پھر جب وہ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، پھر جب وہ پچھتائے اور سمجھے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں فرمائے گا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹے غصے سے بھرے ہوئے اور رنجیدہ، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ یقیناً تم نے میری عدم موجودگی میں میری جانشینی بہت بری طرح کی ہے۔ عاجلتم امر ربکم، کیا جلد بازی کی تم نے اپنے رب کے عذاب کے لیے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے تختیاں پھینک دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہوں نے پکڑا اپنے بھائی کو کہ سر کو، اس کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے، جیسے بالوں کے پکڑ کے یوں کھینچا جاتا ہے نا غصے سے۔ قال ابن امہ، حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، یقیناً لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، کمزور کر دیا تھا۔ وقادوا یقتلوننی، وہ تو بالکل مجھے قتل کرنے والے تھے۔ فلا تشمت بی الاعداء، اور پس میرے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے دشمنوں کا، ظالموں کا ساتھی نہ سمجھو۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ ربا مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ انت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب وہ گرفتار ہوں گے اپنے رب کے غضب میں، وذلۃ، اور ذلیل ہوں گے فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، لیکن وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر وہ تائب ہو گئے اس کے بعد اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب،
اور جب ٹھنڈا ہوا موسیٰ کا غصہ علیہ السلام، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، تو اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، منتخب کیا موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت پر ہمارے سامنے حاضری کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، پھر جب ان پر سخت زلزلہ آیا، قال ربی لو شئت اہلکتہم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربا اگر تو چاہے تو ان کو ہلاک کر دے، من قبل، پہلے ہی، وإیایا، اور مجھے بھی، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس حرکت کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی تھی۔ ان ہی الا فتنتک، یقیناً یہ ایک تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یقیناً تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، حامی ہے، سرپرست ہے۔ فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، پس لکھ دے ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں بھی حسنہ، بھلائی، نیکی، اس کی جمع حسنات، نیکیاں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیہ، اور آخرت کی نیکی کیا ہے؟ حضرت قول کے صحابہ کے قول کے مطابق دنیا کی نیکی، نیکی کی توفیق ہے، دنیا کا حسنہ، اور آخرت کا حسنہ جنت ہے۔ انا ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، ارشاد ہوا میرا عذاب پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ فساکتبھا للذین یتقون، تو میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں جو اللہ سے ڈریں گے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ دیکھیے گا، یعنی کوہ طور پر یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا ٹھیک ہے، میں جو معافی مانگے میں ان کو بخش دوں گا، ایمان والوں کو یہ دوں گا، لیکن اصل میں جو میری خاص رحمت ہے وہ ان کے لوگوں کے لیے خاص ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ کہ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ اویل کریں گے، اور جو غیر بنی اسرائیل میں سے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کا اتباع کریں گے، وہ بھی ضمنی طور پر اس میں آئیں گے۔ تو الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو ان کو درج پائیں گے تورات و انجیل میں اپنے پاس، یامرہم بالمعروف، وہ پیغمبر انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کریں گے، ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اٹھائیں گے جو انہوں نے لاد رکھے ہیں، اور وہ طوق کھولیں گے جو ان کی گردنوں پر ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، ان کی حمایت کریں گے یا ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس روشنی کی جو ان کے ساتھ نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن مجید، اس کی پیروی کریں گے۔ اولئک هم المفلحون، یہ ہوں گے فلاح پانے والے، اللہم اجعلنا منہم۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ کس اللہ تعالیٰ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین پر ہے، یحیی و یمیت، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت سے دوچار کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کون سے رسول؟ النبی الامی، جو نبی ہیں اور امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ الذی یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے، وکلماتہ، اور اس کے کلام پر، اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اس کی پیروی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، یہ میں نے شاید صحیح نہیں کیا کہ پوری نوع انسانی سے خطاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خطاب جا رہا ہے، تو اس میں سب کے سب شامل ہیں، پوری نوع انسانی کے لوگ، مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں، ان سب سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔
ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے حق کی، وبہ یعدلون، اور وہ اسی کے مطابق عدل و انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا، تو ہم نے تقسیم کر دیا ان کو 12 گھرانوں میں، یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، تو پھر ان کے 12 قبیلے ہیں۔ عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاہ قومہ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کو جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ سٹرائک کر پتھر کو اپنے عصا سے، فم بجست من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے، ہر قبیلے نے معلوم کر لیا کہ ان کی پانی کی گھاٹ کون سی ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اصل میں خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو اس شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور شہر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنا، حِطَّةٌ کلمہ تھا استغفار کا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے جھک کر داخل ہونا عاجزی کے ساتھ، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، سنزید المحسنین، اور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اور بھی دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، لیکن ان ظالموں نے اس کلمے کو بدل لیا ایک ایسے کلمے سے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، اور ان کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله